ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم اغفر لنا واہدنا، اللہم اغفر لنا واہدنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اے پیارے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ اللہ برے دن سے، بری رات سے، برے وقت سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاجی کو دور کرنے والے کے دروازے پر ایک فقیر کی طرح ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے۔ اللہ آپ آقاؤں کے آقا ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کو معافی بڑی پسند ہے، آپ معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم نے رات کے اندھوروں میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ ایسے گناہ کیے ہیں کہ اگر وہ گناہ کی بدبو ظاہر ہو جائے تو ہمارے معصوم بچے ہماری گود میں نہ بیٹھیں۔ اللہ ایسے گناہ ہم سے تنہائیوں میں سرزد ہوئے ہیں کہ اگر اس کا افشا ہو جائے تو کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے۔ اے اللہ وہ گناہ کو اگر آپ ظاہر کر دیں تو دوست ہمیں قریب آنے کے لیے دعوت نہ دیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ آج 27ویں شب ہیں، پورا مجمع نہا دھو کر آیا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا ہے۔ اللہ جی ہم نے صابنوں سے ظاہری طور پر اپنے بدن کو صاف کر کے میل کو دور کر دیا ہے۔ اللہ جیسے ہم اپنے بدن کو صاف ستھرا کر کے آپ کے پاک گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دل کو بھی پاک کر دیجئے، دل کو بھی صاف ستھرا کر دیجئے۔ اللہ دل کو بھی میل کچیل سے صاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ آج معافی کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ دیر رات میں اگر کوئی فقیر رات کی تنہائی میں یہ آواز لگائے کہ او گھر کے مالک، میں آپ کے شہر میں آیا ہوں اور میری بس کا وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میں ایک فقیر ہوں، میں نے صبح سے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے، اللہ کے واسطے ایک روٹی دے دو۔ رات دیر میں یہ نوجوان اٹھتا ہے، اپنی بیوی کے کندھوں کو جو ہے تو جھنجھوڑ کر کہتا ہے دیکھ کوئی سچا فقیر باہر آیا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے، اٹھ اور ایک روٹی اس کے لیے بنا دیں۔ اے اللہ وہ رات کا فقیر جو ہے تو ایک گھر سے رات کی تنہائیوں میں جو ہے تو اپنی حاجت کو پورا کر لیتا ہے۔ اللہ
اللہ اگر اس کی حاجت ایک در پر پوری نہیں ہوتی ہے تو دوسرے گھر پر چلا جاتا ہے، دوسرے پر نہیں ہوتی ہے تو تیسرے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کہیں سے نہ کہیں سے اس کی ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ ہم ایسے فقیر ہیں کہ تیرے گھر کے علاوہ ہماری کہیں بخشش نہیں ہو سکتی، تیرے در کے علاوہ ہماری کہیں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ روٹی بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مغفرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے۔ وہ کریم اللہ، اے بخشش کرنے والے اللہ، تو ہی ہے جو رمضان میں ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اللہ رمضان میں آپ کا صلہ عام ہے، یہ رمضان کی 27ویں شب ہیں، قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اے اللہ اس میں کتنے نوجوان ہیں، پھول جیسی جوانی رکھنے والے ہیں۔ اللہ احساس ہو گیا کہ اب تک زندگی کا ایک بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا ہے۔ اے اللہ کتنے بوڑھے ایسے ہیں کہ جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو سفیدی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور کب جو ہے تو مسجد سے اعلان ہو جائے کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کتنے اعلان مسجد کے مائک سے سن لیے ہیں، ایک دن وہ بھی آنا ہے، اعلان ہمارا ہوگا۔ اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں غسل دیں، آپ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ قبل اس کے لوگ ہمیں کفن پہنائیں، آپ تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں قبرستان چھوڑ کر آئیں، آپ ہماری زندگی کے معاملات کو صاف ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے کہ جب ہم مدرسوں میں پڑھنے جاتے تھے تو ماؤں کو رہا نہیں جاتا تھا۔ اے اللہ وہ پلوں میں سر چھپا کر رویا کرتی تھی، اللہ وہ پلوں میں سر چھپا کر رویا کرتی تھی۔ اے اللہ ہم چھوٹے تھے، مدرسوں میں ہزاروں بچے آج بھی پڑھتے ہیں، وہ سارے بچے اس بات کے گواہ ہیں کہ امی کا فون آتا تھا تو امی کیسے روتی تھی، امی کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میرا بچہ صبح 4 بجے اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ اے اللہ اس ٹھنڈی میں کہ جب سارے لوگ مزے سے سو رہے ہیں، گرم گرم بستروں میں سو رہے ہیں، میرا بچہ کھلی فضا میں 4 بجے اٹھ رہا ہے، قرآن یاد کر رہا ہے، پتہ نہیں مار پڑ رہی ہوگی یا کیا کر رہا ہوگا۔ اے اللہ سردی کے سخت موسموں میں یہ تراویح میں قرآن کے سنانے والے حافظوں نے قرآن کو یاد کیا ہے۔ اللہ اے اللہ اگر آپ کو ان کا قرآن سنانا اور ان کا حافظ بننا آپ کے دربار میں قبول ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ والد ہم پہ کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، انہوں نے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری پڑھائی کے لیے، اس میں بیٹھنے والے کتنے والد ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم اور پڑھائی کے لیے کیسی محنتیں کر رہے ہیں، گاڑے پسینے کی کمائی جو ہے تو بچوں کے حوالے کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے پیچھے اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اگر ہمارے یہ بچے ضائع ہو جائیں تو اے اللہ قوم کا مستقبل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائیے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائیے۔ اللہ بوڑھے والدین، اے اللہ یہ تو خدمت کے ایام ہوتے ہیں، اللہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو یہ جوان ہونے تک والدین کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ ماں خود سوکھے گیلے میں سوتی ہیں اور ہمیں سوکھے میں اس نے سلایا ہے، خود باسی روٹی کے ٹکڑے انہوں نے کھائے ہیں اور تازی تازی روٹیاں انہوں نے ہمیں کھلائی ہیں۔ اللہ خود سوکھے ٹکڑے انہوں نے کھائے ہیں اور گرم گرم روٹیاں انہوں نے ہمیں کھلائی ہیں۔ ایسے کئی موقع گزرے ہیں کہ گھر میں ضرورت کے لیے سب کے لیے یکساں سامان نہ ہوتا تھا، ابو کوئی مٹھائی لاتے تھے، کوئی فروٹ لاتے تھے، جب سب کو ایک ایک فروٹ دے دیا جاتا تھا پھر ہمیں تقاضا ہوتا تھا کہ اور ایک چاہیے، ماں اپنے حصے کا فروٹ ہمیں دے دیتی تھی۔ ابو گھر آتے تھے کہ تو نے کھا لیا، تو کہتی تھی ہاں میں نے کھا لیا، جبکہ وہ سارا فروٹ بیٹے کے لیے قربان تھا، فروٹ چکھا تک نہیں کہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ اللہ ایسی ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اگر اسی ماں کے پاس ہم کیچڑ میں لٹھڑ کر جاتے تھے تو ماں جو ہے تو کیچڑ کو صاف کرتی تھی، ہمیں نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، پاؤڈر لگا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی۔ اللہ ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہے، ہماری راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں۔
ہمارے دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہمارے سینے حسد اور بغض اور کینہ سے بھر چکے ہیں۔ اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو صاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ کتنا بڑا مجمع، اے اللہ، بزرگ بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، اے اللہ، نوجوان خون بھی ہیں، نوجوان جوش بھی ہیں، اے اللہ وہ معصوم بچے جنہیں کچھ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ کون سا عمل ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو روتے روتے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہائے ہمارے ابو کیوں رو رہے ہیں، اے اللہ، لیکن انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مالک ہے، جیسے فقیر ہمارے گھر پر آتے ہیں اور مانگنے پر ابو ان کو پیسے دیتے ہیں۔ آج کسی بڑی چیز کا سوال اس مسجد میں ہو رہا ہے۔ اللہ وہ بچے بھی خیال کر رہے ہیں کہ کسی بڑی چیز کا سوال ہو رہا ہے۔ اللہ وہ بڑی چیز مغفرت ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے نا، اللہ معاف کر دیجئے نا۔ اللہ آج تو آپ کو منوا کر اٹھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ آج پورے تیار ہو کر آئے ہیں مولا کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ اگر ایسی بابرکت رات میں اور اتنے مبارک مہینے میں بھی اگر آپ معاف نہ کریں تو اللہ ہم گناہ گار کہاں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرمائیے۔ اللہ ابھی ہمارے مؤذن صاحب کا اعلان ہوا ہے شفا کے لیے، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے والد صاحب بھی بیمار ہیں، ان کو بھی شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے بزرگوں نے دعا کی درخواست کی ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے درخواستیں کی ہیں۔ اے اللہ بہت سے ساتھیوں نے آج قرآن کے ختم پر دعا کی درخواست کی ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہر ایک کو اچھا کاروبار عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھا بزنس عطا فرمائیے، اچھی جاب عطا فرمائیے، اچھی ڈگری عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اچھا مستقبل عطا فرمائیے۔ اے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، حلال کمائی کے اسباب عطا فرمائیے، اس میں کامیابی عطا فرمائیے، حلال کمائی کے اسباب عطا فرمائیے، اس میں کامیابی عطا فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرام سے حفاظت فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جی حرام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بہت سی نوجوان بہنیں گھروں میں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو مناسب جوڑے اور رشتے عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سی بہنوں کا نکاح ہو چکا ہے اللہ، لیکن عجیب شکایتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایک بیٹی اپنے ابو کو فون کر رہی ہیں، کہ اپنی امی کو فون کر رہی ہیں کہ امی مجھے اپنے گھر بلا لیجئے، ابو کو کہیے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا، میرا کیا ظلم کیا تھا، میں نے ایسی کون سی جو ہے تو آپ سے گستاخی کی تھی کہ آپ نے ایک ظالم شوہر کے حوالے مجھے کر دیا ہے، میری ہڈی ٹوٹ چکی ہے، میرا جینا یہاں حرام ہو گیا ہے۔ اب امی سے کہیے کہ مجھے واپس بلا لیجئے، میں کسی بڑے مکان میں جا کر کپڑے دھو کر اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن اس ظالم شوہر کے ساتھ رہنا گوارا نہیں ہے۔ میں کہیں جا کر برتن دھو لوں گی اور اپنا گزارا کر لوں گی، اور اگر کوئی پوچھے گا تو ابو کا نام نہیں بتاؤں گی کہ میں ان کی بیٹی ہوں، بس مجھے ٹھکانہ دے دیجئے، ایک بستر دے دیجئے، میں خود کہیں جا کر گزارا کر لوں گی۔ اللہ یہ نوبتیں ہمارے معاشرے میں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ شوہر کیوں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ دلہن کو کیسا رکھنا چاہیے، ایک عورت کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ آئے دن طلاق کی نوبتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہماری پیاری بہنیں جو ہیں تو ارتداد کا شکار ہیں۔ اے اللہ دشمن انہیں بہکا کر لے بھی جا رہا ہے، اے اللہ کھلے عام قتل کر رہا ہے، کھلے عام جو ہے تو مار کر کنویں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی حقیقت نہ نوجوان سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیٹیوں کی صحیح تربیت کی جا رہی ہے۔ اللہ شوہروں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ لڑکیاں
جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، انہیں اپنے شوہر کا وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، گھریلو مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، والدین کو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر کے جو ہے تو بدائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ گھریلو جھگڑے ختم فرمائیے، آپسی انتشار ختم فرمائیے۔ اللہ سال سال گزر گئے ہیں لیکن میاں بیوی کا کوئی ملاپ نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ اے اللہ یہ کیسی بے حسی کی زندگی ہے، اے اللہ یہ کیسی بے حسی کی زندگی گزر رہی ہے معاشرے میں۔ اللہ دونوں خاندانوں کو آپس میں ملا دیجیے، آپس میں تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سے دلوں کے دکھیارے اور غموں کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے غم ہیں نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اور نہ دل میں رکھ کے سہ سکتے ہیں۔ اللہ اس مجمع میں اور ہمارے معاشرے میں بہت سے قرض دار ایسے ہیں کہ اللہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے تھے، اچھے کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے تھے، اللہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا اللہ، لیکن خود مقروض بن گئے اور ایسے مقروض بنے کہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں مسجد کے دروازے پر آ کر کوئی گریبان نہ پکڑ لے، اور یہ بات کہ ہمارے معصوم بچوں کو نہ معلوم پڑ جائے کہ ہائے آج تو مسجد کے دروازے پر ابا کا گریبان پکڑا گیا۔ اے اللہ وہ اس ڈر سے نہ مسجد میں آ رہے ہیں نہ کاروبار پر جا رہے ہیں۔ اے اللہ موبائل بند کر کے جو ہے تو بس ایک گھٹن میں ہیں۔ اے اللہ کتنی خودکشی کے واقعات اس بنا پر آ رہے ہیں۔ اے اللہ قرضے کے بوجھ کو ہلکا عطا فرمائیے، ہلکا کر دیجئے۔ اللہ معاشرے کے مالدار لوگوں کو، ایسے لوگوں کا تعاون کرنے کی بھی اے اللہ فکر عطا فرمائیے، ایسے لوگوں کی مدد اور ہیلپ کرنے کی فکر عطا فرمائیے۔ اللہ آپس میں بھائی چارہ نصیب فرمائیے۔ اللہ زمین و آسمان کا بدلتا ہوا نظام بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں۔ اللہ یہ بے موسم بارش کا ہونا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں۔ اے اللہ یہ مسلمانوں کا کھلے عام قتل کر دینا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں۔ اے اللہ یہ بچیوں کا ارتداد کا شکار ہونا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اللہ آج قرآن ختم ہوا ہے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں یہ دعا کے اہتمام کی حضرت عائشہ کو تلقین فرمائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھ سے بھی معاف فرما دیجئے، ہم سب سے بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہر ایک کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے وہ بوڑھے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرمائیے۔ اللہ مجمع کو اس بات کا احساس ہے کہ جب تک ہمارے ماں باپ حیات تھے ہم نے ان کی کوئی قدر نہیں کی ہے، ان کو بڑا ستایا ہے۔ اللہ آج وہ جب نظروں کے سامنے نہیں ہے، جب ماں کا چہرہ یاد آتا ہے تو بے ساختہ آنسو آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں، ابو کی خدمات یاد آتی ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن اللہ اب وہ تو قبر میں جا چکے ہیں، اب ہم کریں تو کیا کریں۔ اللہ بس ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ والدین کی ہم کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لڑکے اور کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو حج کے مبارک ایام میں اپنے والد کو حج کراتے ہیں اور مینا اور مزدلفہ کے میدان میں والد کے گلے مل کر یہ کہتے ہیں کہ ابو جوانی کا عالم ہے، میں جوشیلا اور غصے والا نوجوان ہوں، ابو مجھے معاف کر دیجئے، اب ہم حج میں آئے ہیں، میں نے غصے میں اور نوجوانی کے عالم میں جو ہے تو آپ کو بڑا سخت و سست بولا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی میں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، میں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، میں نے آپ کو بڑھاپے کے عالم میں الگ کر دیا تھا جب کہ آپ کو خدمت کی ضرورت تھی، میں اپنی بیوی بچوں میں مست ہو کر جو ہے تو یا شیخ اپنی دیکھ کے نعرے لگانے لگا، امی مجھے معاف کر دیجئے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی ماں جو ہے تو بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، بیٹے وہ تو نادانی میں ہو گیا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اے اللہ جس ماں کو ہم نے تکلیف دی، جس ماں کو ہم نے ستایا، جس ماں کو اپنے گھر سے بے گھر کیا، اتنے دکھ دینے کے بعد بھی وہ ماں شفقت کا ہاتھ پھیر کر ہمیں گلے سے لگاتی ہے۔ اللہ
آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کا واسطہ ہم گناہگاروں کو آج معاف کر دیجئے ابھی، اور اسی وقت ہماری مغفرت فرما دیجئے ابھی، اور اسی وقت ہماری مغفرت فرما دیجئے ابھی، اور اسی وقت ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ بہت ہو گیا، گناہوں میں زندگی گزار دی، گناہوں کے مزے لیے ہیں، بد نظری کے مزے لیے ہیں، بدکاری کے مزے لیے ہیں۔ اللہ اب سجدوں کے مزہ لینا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے مزے لینا چاہتے ہیں، آپ سے باتیں کرنے کے مزہ لینے چاہتے ہیں۔ اللہ نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے، نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دیجئے۔ اللہ مزید سے محبت نصیب فرمائیے، مزید سے محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، اللہ اگر ایسی غفلتوں میں ہم گزرتے رہیں، اے اللہ تو کلمہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ڈر لگا ہوا ہے۔ اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم نے تراویح میں قرآن مکمل سنانے کی کوشش کی ہے، اللہ ہم آپ کے عاجز فقیر بندے ہیں، اللہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اپنے فضل سے معاف کر دیجئے۔ قوم نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، اے اللہ پوری ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ اگر آپ نے ہماری نماز کو قبول نہیں کیا تو یہ گناہگار بندہ کہاں سے سب کی تلافی کر سکے گا۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیجئے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ امام ذمہ دار ہوتا ہے، اگر اس گناہگار کی نمازوں کو آپ نے رد کر دیا تو قوم کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اللہ قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ان میں کام کرنے والے لوگوں اور نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے۔ کتنے لوگ جو ہیں تو اللہ کندھے پر جو ہیں تو بیگ رکھ کر ادھر سے ادھر ہے، اللہ آپ کی محبت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ سخت گرمی کا موسم ہے اور روزے کی حالت میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی اس بھائی کو آواز دے رہے ہیں، اس کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ سب آپ کے لیے ہیں، نہ کسی سے پیسوں کا لالچ ہے اور نہ کسی سے مال کی محبت ہے۔ اللہ ان بندوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ مدرسے کے سفیر جو روزے کی حالت میں پیدل ایک مسجد سے دوسری مسجد کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی جھڑک رہا ہے اور نہ جانے کوئی کیا کیا جملے استعمال کر رہا ہے، کوئی قوم کا دلال کہہ رہا ہے۔ اللہ جب وہ سفیر مدرسے مسجد میں آرام کے لیے جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہائے ایک تو بچوں کو پڑھاؤ بھی اور اوپر سے قوم کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنو۔ اللہ وہ مدرسے میں گدھے میں پڑھانے سی کتابیں پڑھانے والا لوگوں کے جملے اور ڈانٹ ڈپٹ سن رہا ہے۔ اللہ کتنے حادثے تو ایسے ہو رہے ہیں کہ چلتی ٹرین سے سفیر گرے اور انتقال ہو گیا۔ اے اللہ اگر اس سفیر کی شہادت آپ کے یہاں قبول ہے تو اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجیے اور علماء سے محبت نصیب فرمائیے۔ مدارس میں پڑھانے والے، مکاتب میں خدمات انجام دینے والے، مساجد میں امامت کرانے والے، گلی محلے میں رہنے والے علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دیجیے۔ اہل اللہ اور اولیاء کی صحبت ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اہل اللہ اور اہل اللہ کی صحبت ہم کو نصیب فرمائیے۔ ہمارے گھروں میں علماء، حفاظ، عالم دین اور دین کے داعی شیدائی پیدا فرمائیے۔ اللہ ہم کو دعوت و تبلیغ سے محبت نصیب فرمائیے، اس کام میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے بچوں کو مدارس میں مکاتب میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، ہم گناہ گاروں نے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں مانگا ہے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ اور عظمت رفتہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا باغیچہ اور نمونہ بنا دیجیے۔ اللہ دعا مانگتے مانگتے ایک بات پھر یاد آ گئی، اللہ رمضان جیسے ان ایام میں ہماری ماؤں بہنوں نے اور ہماری عورتوں نے جو ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں، اللہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر اطمینان سے عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے تو مسجدوں میں آ کر اطمینان سے تراویح نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ خواتین رات کو 2 اور 3 بجے اٹھ کر گرم گرم روٹیاں پکا کر گرم گرم سالن اور انتظامات انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ اللہ اس موقع پر ان خواتین کو ہم کیسے بھلائیں۔ اللہ
اتنی قربانیاں انہوں نے ہمارے لیے دی ہیں۔ اللہ وہ روٹیاں ہمارے لیے بناتی ہیں، ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، ہمارے لیے آپ نے ان کو سکون بنایا، بلکہ نکاح کو آپ نے ایمان کی تکمیل بتائی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی غلطی ان سے ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اللہ یہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم کتنے بزدل ہو چکے ہیں۔ عورت تو گھر کی شان ہے، گھر کی عزت ہے، اے اللہ گھر کی ملکہ ہے۔ عورت کو عورت کا مقام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، عورت کو عورت کا مقام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ والدین کے ادب احترام، اے اللہ والدین کے مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان دونوں میں بیلنس رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی محبت میں بیوی پر ظلم ہو جائے اور بیوی کی محبت میں والدین پر ظلم ہو جائے۔ اے اللہ ہر ایک کی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ خواتین نے جو رمضان میں ہماری خدمت کی ہے، اے اللہ ان کی خدمت کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت قرآن کی تکمیل پر لاکھوں مسجدوں میں اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور کیسی کیسی جگہوں پر جو ہے تو دعا مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ کسی ایک کا ہاتھ تو آپ کے دربار میں مقبول ہوگا، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی برکت سے ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے۔ بڑے بڑے بزرگان دین خانقاہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، آپ کو پکارا جا رہا ہے، یقیناً آپ ایسے ماحول سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہے، اللہ وہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرمائیے۔ رمضان میں جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہے، اور جتنے لوگ رمضان میں آپ سے خیر اور بھلائی مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کی شان بڑی ہے، اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، اللہ آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، اللہ آپ سچے، آپ کے رسول سچے، آپ سچے رب نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے کلام میں سچے رسول پر یہ پیغام بھیجا ہے، ادعونی فاستجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ اللہ ہم نے آپ سے ہی مانگا ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ آپ ہی کا محتاج بنا کر رکھیے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرمائیے، ہماری ہر ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا فرمائیے۔ اللہ آج کی رات میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔